ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا، مومن ہیں۔ مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ آپ نے سنا نا ابھی کویت کے اندر ایک 90 سال یا 80 سال کے کسی بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا تھا۔ ہارٹ کا آپریشن سکسیسفل ہوا، کامیاب ہوا۔ کویت کے اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 10 لاکھ روپے کا انڈین کرنسی کے حساب سے اس کو بل پکڑا دیا۔ بل دیکھ کر رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے سوچا رے بیچارہ 10 لاکھ کا بل سوچ کر رو رہا ہے۔ وہ بل لے گئے، اس کو پھاڑا، کمپیوٹر سے دوسرا بل نکال کے اس کو 7 لاکھ روپے کا دے دیا۔ لیجئے صاحب اگر یہ زیادہ ہیں تو ہم نے اس میں کنسیشن کر دیا 7 لاکھ کا۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کے بل کو 7 لاکھ کر دیا، مہنگا تھا اس لیے میں نہیں رویا۔ 10 کی جگہ آپ مجھ سے 12 بھی لے لو، اللہ نے مجھے سب کچھ نوازا ہے۔ نہ نوازا ہوتا تو میں اتنے عالیشان ہاسپٹل میں آپریشن نہ کراتا۔ میں تو صرف اس وجہ سے رو رہا تھا کہ آپ نے میرا آپریشن کیا اور 10 منٹ میں آپ سکسیسفل آپریشن کر کے فارغ ہو گئے۔ میرے دل کو آپ نے 10 منٹ سنبھالا تو 10 منٹ کا بل آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دیا۔ میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا، میرے دل کو سنبھالا، لیکن آج تک اس نے میرے دل کا کوئی بل ہم سے نہیں مانگا۔ آج تک اس نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے 80 سال تک جو تیرے ہارٹ کو سنبھال کے رکھا، تیرے دل کو سنبھال کے رکھا، اس کا تو مجھے بل دے۔ کیا دیتا ہے؟ آج تک میرے رب نے مجھ سے اس کی قیمت نہیں مانگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں۔ چوتھا